الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور حاضر ہیں ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ۔ دنیا میں ایسی بھی قوم گزری ہے جس نے بہت زیادہ بدکاری کا رستہ اختیار کیا۔ وہ ایسے خبیث کام میں مبتلا ہوئے جس کی مثال اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی۔ وہ تھا ہم جنس پرستی۔ ان کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، جنہیں موجودہ زمانے میں گے کہا جاتا ہے، جبکہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتی، جنہیں موجودہ زمانے میں لیسبین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کام پوشیدہ طریقے سے نہیں کرتے تھے، بلکہ سرعام مجلسوں اور محفلوں میں منہ کالا کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ اس کی آبادی انتہائی خوشحال تھی۔ لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے یہاں آیا کرتے اور یہ لوگ انہیں دھوکے بازی سے لوٹ لیتے تھے۔ اگر وہ خوبصورت یا کم سن ہوتے تو اس سے بدفعلی کا بھی ارتکاب کرتے۔ یہ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، جسے قوم سدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مصر کے فرعون نے آپ دونوں کو بتعائشہ تحفوں اور مویشی کے ریوڑ سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات اپنے اپنے ریوڑ کے ہمراہ مصر سے نکلے۔ سفر کے دوران آپ کے چرواہوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہونے لگے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام خوشی اور رضا الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی راہ لی اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے وقتوں کی خوشحال ترین بستی سدوم روانہ ہوئے۔ قوم لوط کے مسکن شہر سدوم اور امورہ بحر مردار کے ساحل پر واقع تھے، اور قریشی مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی رستے سے آتے جاتے رہتے تھے۔ اردن اور بیت المقدس کے درمیان مقام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا اور سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ زمین سرسبز و شاداب تھی اور ہر طرح کے گلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ زمین بحر لوط یا بحر میت کے نام سے مشہور ہے۔ زمین کی سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں ہے اور اس کا ایک خاص حصہ ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے، جس میں کوئی بھی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو بحر میت بولتے ہیں۔ یہی مقام صدوم کا بتلایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہی رہائش اختیار کی اور یہاں کے بگڑے لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ تم جس ذلیل عمل کے مرتکب ہوتے ہو وہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا۔ اب بھی وقت ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ لیکن یہ لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ حق اور صداقت پر مبنی باتیں بھی ان سے برداشت نہ ہوتی تھیں۔ ان کی محفلوں اور تنہائیوں کا محور صرف ایک ہی عمل تھا، اور وہ تھا فحش حرکات اور فحش گوئی۔ وہ بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ جب یہاں کے مردوں نے عورتوں سے تسکین حاصل کرنا چھوڑ دیا تو جواباً یہاں کی عورتیں بھی اپنی نفسانی خواہشات عورتوں ہی کے ذریعے پوری کرنے لگیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں یہ ڈٹائی سے کہا کرتے تھے، ہاں ہم برے لوگ ہیں اور بدفعلی کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تمہارا اس بستی میں کیا کام، اور اگر تو سچا ہے تو عذاب لا کر دکھا جس سے تو دن رات ہمیں ڈرایا کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، بعض مورخین اس کا نام وائلہ بتاتے ہیں۔ یہ بظاہر تو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر اسی قوم میں صدوم کی ہم خیال تھی۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ اللہ پاک کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ سالوں زندگی بسر کرنے کے باوجود اس عورت کے ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ جب اس قوم کے گناہ اپنے عروج پر پہنچ گئے اور بہتری کی کوئی صورت نہ نظر آئی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ان پر عذاب کی غرض سے بھیجے، جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، یہاں آپ کو اولاد کی خوشخبری دی اور بتایا کہ ہم وادی صدوم کو نیست و نابود کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں صدوم کے شہر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ قوم بد اخلاقی کی تمام حدود پار کر چکی تھی۔
جب کوئی مسافر یہاں آتا تو یہ سب مل کر اسے گھیر لیتے اور کھلے عام بدفعلی کا مطالبہ کرتے۔ اس لیے لوط علیہ السلام نے انہیں باہر ٹھہرنے سے منع کیا اور اپنے گھر میں لے آئے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی یہ بستی مسافروں کے لیے بہت خطرناک ہے، لیکن آپ کی بیوی جو در پردہ اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی اپنے گھر آنے والے ان مہمانوں کی خبر اپنے قوم کے لوگوں کو دے آئی، اور یوں اس مکان کو چاروں طرف سے سدوم کے لوگوں نے گھیر لیا۔ وہ آپ سے ان مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے، یہ دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے اور رنجیدہ ہوئے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ تب ان فرشتوں نے آپ پر اپنی حقیقت واضح کر دی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم کو اللہ کے حکم سے نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اس بستی سے چلے جائیں، صبح تک یہ بستی فنا ہو جائے گی۔ ان فرشتوں نے وہاں موجود کافروں کو اندھا کر دیا اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ بستی سے روانہ ہوئے۔ پھر ان فرشتوں نے اسی بستی کو زمین سے اکھاڑ کر دوبارہ زمین پر پٹخ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی کے حدود سے نکل چکے تھے، مگر آپ کی بیوی جو دراصل ان کافروں کے ساتھ تھی، وہ مڑ مڑ کر اپنی قوم کا یہ حال دیکھتی اور کہتی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ چنانچہ وہ بھی ان کنکروں کی بارش کا شکار ہوئی اور اللہ پاک نے اس عورت کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس عورت کی لاش آج بھی پتھروں کے اس فوسل کے درمیان لارڈس وائف پلر موجود ہے، جسے صدوم کے پہاڑوں میں کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ عورت آج بھی اپنے قوم کے درمیان دنیا کو سرکشی اور بے راہ روی کے انجام سے آگاہ کر رہی ہے۔ اللہ نے اس گناہ گار عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا، لیکن جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی مگر ایک بوڑھیا جو عذاب پانے والوں میں رہ گئی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اور بے شک تم ان کے پاس صبح کے بعد گزرتے ہو اور رات میں بھی، پاس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ صفات آیت 134-138۔ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ نوح اور لوط کی بیوی وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی، سو وہ نبی اللہ کے غضب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔